أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ آج ہمارا سورہ الانعام کا درس شروع ہو رہا ہے. آج کا درس اس کی پہلی 10 آیات طیبات پر ہے. توحید خداوندی کے دلائل اور اللہ رب العزت کی قدرت کی اہم نشانیوں کا ذکر، کفار و مشرکین کو دعوت اسلام اور ان کی طرف سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی تھی اسلام کے بارے میں، اور وہ ہارڈ درمی کا جو مظاہرہ کرتے تھے، ہر چیز دیکھنے کے باوجود اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان چیزوں کا رد ہے. فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی خلق السماوات، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات، اور بنایا اندھیروں کو، والنور اور نور کو، ثم الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ دوسروں کو رب کے برابر ٹھہرا رہے ہیں. هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا، پھر مقرر کیا، اجلا، ایک میعاد، واجل مسمى، اور ایک میعاد مقرر ہے، عنده، اللہ کے نزدیک، ثم انتم، پھر بھی تم، تمترون، شک کر رہے ہو. وہو اللہ، وہی اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں. یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو، وجہرکم، اور تمہاری کھلی باتیں بھی، تمہارے بید بھی جانتا ہے، راز بھی جانتا ہے، اور کھلی باتیں بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو. وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا، مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے معرضین، منہ پھیرنے والے. فقد کذبوا بالحق، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس. فسوف یاتیہم، سو اب آیا چاہتی ہے ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. الم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کرنی، من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے، من قرن، قومیں، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے تسلط دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا. وارسلنا السماء، اور ہم نے بھیجے آسمانوں سے، علیہم، ان پر، مدرارن، موسلا دار، برسنے والے بادل. وجعلنا الانہار، اور ہم نے بنا دی نہریں، تجری، جو بہتی تھی، من تحتہم، ان کے نیچے، یعنی ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے. فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا، اور پیدا کر دی ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، ایک اور قوم. ولو نزلنا، اگر ہم اتارتے، علیک، آپ پر، کتاباً، کتاب، فی قرطاس، کاغذ پر، فلمسوہ، وہ چھو بھی لیتے اس کو، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، تب بھی کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، کھلا ہوا. وقالوا، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ. ولو انزلنا ملکن، اگر ہم اتارتے فرشتہ، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا. ثم لا ینظرون، پھر نہ مہلت دی جاتی انہیں. ولو جعلناہ، اگر ہم بناتے ملکن، کسی فرشتے کو، مطلب یہ کہ ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے، لجعلناہ رجلا، تو اس کو انسانی کی شکل میں بناتے، وللبسنا علیہم، تو اس طرح ہم مشتبہ کر دیتے ان پر، ما یلبسون، جس شبہ میں وہ اب ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، بلا شبہ مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں کا آپ سے پہلے، فحاق، پھر گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، جو اڑاتے تھے رسولوں کا مذاق، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی تعریف فرمائی ہے اور اپنی یہ شان بیان کی ہے کہ زمینوں کا مالک بھی وہی ہے، اور زمینوں کا خالق بھی وہی ہے، اور آسمانوں کا خالق بھی وہی ہے، اندھیروں کا خالق بھی وہی ہے، اور نور کا خالق بھی وہی ہے. یہاں وہاں کوئی دوئی نہیں ہے کہ اندھیروں کو ایک نے خدا نے بنایا ہو اور روشنی کو دوسرے خدا نے بنایا ہو، زمین کو ایک خدا نے بنایا ہو، آسمانوں کو دوسرے خدا نے، ایسا نہیں ہے. سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو. وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو اور نور کو بھی.
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرا دیں۔ یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کائنات کا نظام تو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، لیکن یہ کافر لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیں، یعنی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیں، یا جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں خدا کی بیٹیاں سمجھ کر، یا جو زمین و آسمان میں مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، تو وہ ان اپنے معبودوں کو، باطل معبودوں کو خدا تعالیٰ کا ہمسر اور برابر بنائے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے بڑی زیادتی ہے اور ان کی بڑی غلط فہمی ہے جو انہیں کافر بنا گئی ہے۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو عبادت بھی ہر کسی نے اسی اللہ کی ہی کرنی ہے جس نے پیدا کیا، جو رزق دے رہے ہیں، جو مالک ہے سب کا۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من طین، مٹی سے۔ اب یہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور جس خدا نے پیدا کیا وہ جانتا ہے میں نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، تو انسانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر مقرر کی ایک میعاد، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر، یعنی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا، خاک کے زدوں کو زندہ کیا، اور پھر ایک مقررہ وقت اس کے لیے اس دنیا میں رکھی کہ فلاں وقت تک یہ بندہ دنیا میں رہے گا، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا بندے کی موت واقع ہو جائے گی، بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ پھر فرمایا ایک اور میعاد مقرر کی، واجل مسمن عندہ، ایک میعاد مقرر اللہ کے نزدیک، یعنی قیامت کی، کہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت اس سارے نظام کو ختم کر دے گا اور لوگ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس کی بارگاہ میں میعاد مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو، یعنی اتنا کچھ تم دیکھ رہے ہو، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی زندگی جی رہے ہو، اسی کا رزق کھا رہے ہو، اسی کی دی ہوئی عزتوں کے سہارے تم جیتے ہو، تو پھر بھی اس کی قدرت میں شک کر رہے ہو، اس کی خالقیت میں شک کر رہے ہو اور اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو پوجتے ہو۔ یہ ایک تنبیہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی زمین و آسمانوں میں ہر طرف اللہ رب العزت کی قدرت کے جلوے بکھرے ہیں اور ہر طرف اللہ رب العزت ہی کی حاکمیت ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ اکبر، وہ اتنا بریک بین ہے، تمہارے بید بھی جانتا ہے، تمہارے راز بھی جانتا ہے۔ بند کمروں میں اندھیرے میں جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارا اللہ اسے جانتا ہے، کوئی بھی تمہاری بات تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وجہرکم، اور تمہاری کھلی باتیں بھی وہ رب جانتا ہے۔ ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو۔ ایک طرف تم جنہیں معبود جھوٹا بنا کے بیٹھے ہو انہیں تو اپنی بھی خبر نہیں ہے، بتوں کو کیا خبر، پتھر کے ٹکڑے ہیں، اپنی بھی خبر نہیں ہے، تمہاری کیا خبر ہوگی، اور تمہارا خالق، تمہارا مالک قرآن تمہیں جس کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، جس کی الوہیت کی طرف بلا رہا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ، اب یہ مشرکین مکہ کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نشانیاں ان کے پاس آ رہی ہیں، خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو رویہ ہے وہ بڑا پریشان کن اور مایوس کن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ صبح شام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھتے ہیں لیکن ان کی باطل تبیینیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا انکار شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے معاذ اللہ استغفر، تو یہ جادوگر ہے، کوئی الزام دے رہا ہے، کوئی الزام دے رہا ہے۔ فقد کذبوا بالحق، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فسوف یاتیہم انباء، سو اب آیا چاہتی ہیں ان کے پاس خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی انہوں نے مذاق اڑایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن پاک کا اور قیامت کا، تو اب اس کے بارے میں آہستہ 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 جو ہے نا ان کی طرف عذاب کی مختلف صورتیں آئیں گی، اور پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ ان کے پاس آئے گا، وہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی قومیں ہلاک کر دی ہم نے، کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے ہلاک کر دی، من قبل، کتنی قوموں میں سے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے ایسا تسلط دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے تمہیں وہ تسلط نہیں دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلا دھار برسنے والے،
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھی ان کے گدوں اور باغوں کے نیچے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد قَرْنًا آخَرِينَ، ایک اور قوم. اہل مکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، وہ دنیا میں گھومتے رہتے تھے اور جہاں جہاں اجڑی ہوئی بستیاں، ویران کھنڈرات، غیر آباد کنویں اور غیر آباد نہریں موجود تھیں، وہاں سے وہ گزرتے تھے. اور پہلی قوموں پہ جو عذاب آئے تھے، عاد و سمود وغیرہ پہ، یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. ان کے اجڑے ہوئے محلات کو انہوں نے دیکھا تھا. تو فرمایا جا رہا ہے کیا تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ان کے پاس تو اتنا مال و اسباب تھا اور اتنے وہ زمین میں ان کے لیے رہنے کے اسباب موجود تھے اور متمکن تھے اس طرح زمین پہ کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم نہیں اجڑ سکتے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. دیکھو انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، ہدایت سے منہ پھیرا، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں طے و بھلا کر دیا، انہیں بالکل ختم کر دیا. اور تم ان کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو کہ اسی ہدایت کو جھٹلانے کی وجہ سے کہیں تمہارے اوپر بھی وہی عذاب نہ آ جائے. پھر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتارتے آپ پر کوئی کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر، فَلَمَسُوهُ، وہ چھو بھی لیتے اسے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو. اب جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مختلف قسم کے لایانی اعتراضات تھے، یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے قرآن کے ہمارے سامنے پڑھتے ہو، کوئی سارا ایک ہی مرتبہ قرآن پاک کتاب میں کاغذ پہ لکھا ہوا لے آؤ. اب قرآن پاک کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نازل ہونا، یہ تو اللہ رب العزت کی خاص حکمت کے پیش نظر تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں تک احکامات پہنچے اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے بارے میں رہنمائی ہو اور لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو. اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی معاملے میں پریشان ہوں تو قرآن پاک اترے اور آپ کو تسلی ہو، اہل ایمان کو تسلی ہو. اس میں تو اللہ رب العزت کی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. لیکن وہ کہہ رہے تھے جی ایک کتاب اکٹھی ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے انکار ہی کرنا ہے، چاہے الگ الگ آیتیں آئیں قرآن پاک کی یا اکٹھا قرآن پاک نازل ہو جائے. اگر ہم اسے اکٹھا قرآن پاک نازل کر دیتے تو پھر بھی انہوں نے اور وہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے تو پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو کے ذریعے کوئی کتاب آ گئی ہے. تو یہ ان کی صورتحال ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ بولے کہ نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم اتارتے فرشتہ بھی تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر نہ انہیں مہلت دی جاتی. اب ایک اور ان کی طرف سے یہ تھا کہ دیکھیں جی اللہ نے کسی کو نبی ہی بنا کے بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بنا کے بھیجتے تاکہ ہمیں بھی یقین ہوتا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو یہ انسان کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پر اللہ رب العزت کا کلام آئے؟ اللہ رب العزت انسان کو اپنی معرفت اور اپنے قرب کے لیے اس کا انتخاب کرے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی ان کی بس کج حجتی ہے. اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے ان کی طرف تو پھر تو اللہ رب العزت کا راز جو ہے وہ تو ظاہر ہو جانا تھا. یا ان کا ایک اعتراض یہ بھی نقل کیا گیا آگے سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، اب فرشتہ نبی بن کے آ جاتا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کا راز ظاہر ہو جاتا. تو جب اس طرح اللہ رب العزت اپنی طرف سے کوئی چیز بھیج دے جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہوں، جب اسے جھٹلایا جائے تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب آ جاتا ہے، پھر ان لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. تو فرمایا اگر فرشتہ اتارتے تو پھر فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا. ثم لا ينظرون، پھر مہلت نہ دی جاتی، یعنی پھر انکار کرتے تو ان کے اوپر فوری عذاب آ جاتا. لو جعلناہ ملکا، اگر ہم بناتے کسی فرشتے کو، یعنی کسی فرشتے کو ہم نبی بنا دیتے تو لجعلناہ رجلا، تو ہم اسے انسانی شکل میں بناتے. وللبسنا علیہم ما یلبسون، تو ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شیوہ میں وہ اب ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر فرشتے کو ہم رسول بنا کے بھیجتے، نبی بنا کے بھیجتے تو پھر بھی ان کے لیے پریشانی تھی. اب ظاہر ہے اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے، تو جب اپنی اصلی صورت میں آئے گا تو انسانوں کے لیے اس کی ہیبت اور رعب کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، ڈر جائیں گے. اب فرشتے کی اپنی کیفیت ہے، اپنی ہیبت ہے، اور انسان اور فرشتہ آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا کہ ہم اسے انسان کی شکل میں بھیجتے، تو جب انسان کی شکل میں بھیجتے تو پھر انہیں وہی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو اب آقا علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں غلط فہمیاں اور متشابہات انہیں لگتے ہیں، یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا. تو المختصر یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جسے بھیجا ہے
ہم سے کوئی اور مطالبہ نہ کرو، جس ہستی کو ہم نے پیغمبر رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے اسے تسلیم کرو، اسی کی بات مانو، اسی میں ہماری رضامندی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ڈٹ کے توحید کی دعوت دینے پر کاربند رہنا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے انہیں بھی ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تو یہ آزمائشیں آپ کے لیے مزید درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر گھیر دیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور وہ چیز ان کا مذاق اڑانا خود ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ یہ مکی صورت ہے، اور آقا علیہ السلام کی نبوت کے دلائل، اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل، توحید و رسالت کی باتیں، اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں بن سکتے ہیں، ان سب کے اعتراضات ان مکی صورتوں میں بڑے خوبصورت عقلی اور نقلی انداز سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔